گلستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سعادت الدارین میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حمام میں گر گیا، ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور وہ سوج گیا، شدید تکلیف تھی. رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب جگمگا رہا ہے. لبہائے مبارکہ جنبش میں آئے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے. بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا. صبح اٹھا تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد کے ساتھ ساتھ ورم یعنی سوجن کا بھی نام و نشان نہ تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں وغیرہ سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدال لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جماعت کے صیغے پڑھوں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا انشاءاللہ. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں. وہ بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہما، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات مومنین، مسلمات مسلمین، حجت الاسلام امام محمد غزالی، سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلام، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 26ویں شب ہے۔ ہمارے دعوت اسلامی کا اہم شعبے مدنی چینل کے مدنی عملے کا مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پاپا ایک مجھے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا تھا کہ اس وقت جو اسلام بھائی یہاں پر موجود ہیں، تو یہ پاپا ایسی کیا نیتیں کریں کہ یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ان کو سلسلے کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیا اس میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کا اس طرح کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ ان کا وقت کا اجارہ ہے۔ اب پھر تو یہ کہ جو مجلس بولے وہ کام انہوں نے کرنا ہوگا وقت کا اجارہ کرنے میں، پھر تو اچھی اچھی نیتوں کا بہت چانس ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ثواب ہوتا ہے اخلاص پر اور خوش دلی اس میں ضروری ہے۔ جسے وہ قربانی کرنے میں بھی آپ نے حدیث شریف کی طرف توجہ فرمائی ہو، تو اس میں خوش دلی کا لفظ ہے کہ قربانی کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے۔ اب اگر خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے تو ثواب پائے گا، اگر مردہ دلی کے ساتھ ہے اور اخلاص بھی نہیں ہے، فارمولیٹی ادا کرتا ہے، تو وہ پھر غور کر لے۔ تو یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے رضا کے لیے مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے میں حصہ لوں گا۔ اب یہ کہ ہر ایک اس میں بیان تو نہیں کرتا، کسی نہ کسی طرح حصہ ہی لیتا ہے، تو اپنے اپنے حصے کے طور پر بھی وہ بول سکتا ہے کہ میں اس ذریعے سے حصہ لوں گا، تفتیش کے ذریعے سے حصہ لوں گا، اچھا مشورہ دے کر حصہ لوں گا، اس کی ایڈیٹنگ کر کے حصہ لوں گا، تو جس طرح بھی کہ میں اس میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مدنی چینل کے ذریعے حصہ لوں گا۔ یہ نیت میں سمجھتا ہوں کہ جامع نیت ہے۔ اچھا ہو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی چینل کے ذریعے حصہ لوں گا۔ تو اگر یہ آپ نیت فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر یہ کہ چونکہ حکم شریعت ہے کہ وقت کا اجارہ جو میں نے کیا وہ مجھے پورا کرنا ہوگا، تو اس لیے میں اپنے پورا وقت جو ہے وہ دوں گا، بغیر عرف کے اس میں سے 1 منٹ بھی مائنس نہیں کروں گا، اور ہر موقع پر حکم شریعت بجا لاؤں گا۔ آپس میں جو میرا عملہ ہوگا، جو میرے اس وقت کے اہل جوار ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، ان کا حقوق ادا کروں گا، کیونکہ ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھے اس وقت، تو وہ مسواک کاٹی، تو جو سیدھی مسواک تھی وہ اپنے غلام کو عطا فرمائی، اور دوسری جو خمیدہ تھی، جیسا کہ میری یہ چیز ہو تو میں کہوں کہ وہ ٹیڑھی، تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کو قبول فرمایا وہ ٹیڑھا نہیں رہ سکتا، تو وہ جو خمیدہ تھی، تو یا ہم جس کو بی کوالٹی کہہ دیتے ہیں، لیکن سرکار کی ساری کوالٹیاں اے کوالٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ نے قبول فرمائی، تو صحابی نے اس کے سرکار یہ لے لیتے، یہ زیادہ عمدہ ہے،
تو اس پر کچھ اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن اس بات پر بھی سوال ہوگا کہ تم نے حق کے صحبت ادا کیا یا نہیں، اس طرح کا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھے کہ اس طرح ایثار بھی فرمایا کہ ایثار کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو، یعنی اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ ایثار کہلاتا، اور اس پر مغفرت کی بشارت ہے حدیث شریف میں کہ جو چیز اپنے کو پسند ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے، تو اس پر مغفرت کی خوشخبری ہے۔ تو یوں میں اپنے جو بھی رفقا ہوں گے مدنی عملے کے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی مجھے تکلیف پہنچی تو اس کو اپنا امتحان سمجھتے ہوئے، خاموش رہتے ہوئے صبر کروں گا۔ امتحان ان مانو کر کہ بھائی وہ شہزاد بھائی کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی، تو اب آپ کو تکلیف پہنچی، اگر آپ چپ رہ بھی گئے، اس لیے رہ گئے کہ یار یہ سینئر ہیں اور ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ کر دیں، تو یہ اپنے مفاد کے لیے آپ چپ تو رہ گئے، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں تھی، ان کو تذکرہ کر دیا آپ نے، یار شہزاد بہت یار وہ ٹیڑھا چلتا ہے میرے ساتھ، تو یوں غیبت کا آپ نے دروازہ کھولا۔ اب یہ جو ہیں انہوں نے شاکر بھائی سے کہہ دیا، شاکر بھائی نے رئیس بھائی سے کہہ دیا، رئیس بھائی کی شہزاد بھائی سے دوستی اچھی، انہوں نے اس کو کہہ دیا، تو یہ نے کوئی غیبت کرنے والا بنا، کوئی چگلی کھانے والا بنا، کوئی فتنہ فساد برپا کرنے والا بنا، یہ تین چار نے جو تھا نا ایک مطلب آگ لگا دی قائم ہے اپنے عمل نامے میں۔ وہ نیکیاں، غیبت جو نیکیاں کھاتی ہے، وہ دوسرا ہے کہ آپس میں نفرتیں پیدا ہوئیں، فساد ہوا، ایک دوسرے کی مطلب بغض اور کینہ دلوں میں بیٹھا، تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے یہاں ایسا، ہمارے معاشرے میں اس طرح کا بہت ہے، اس کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر یہ نیت آپ کر لیں اور اس نیت پر اگر آپ کو ثابت قدمی ملی تو انشاءاللہ آپ کا مدنی چینل، یہ بھی ایک پوری قوم ہے، ایک مطلب سمجھو کہ ایک ملک ہے، ایک آپ کی ریاست ہے، یہ اس میں امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اگر کسی نے کوئی 19-20 بات کہہ دی، کوئی کمزور بات کہہ دی، کسی سے مجھے اذیت پہنچی، میں صبر کروں گا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ تذکرے کی بھی صورت ہے، تذکرے کی صورت کب ہے کہ وہ واقعی ایذا پہنچ رہی ہے، اور تذکرہ صرف اس نیت سے اس شخص سے کیا کہ جو اس اذیت کو دور کر سکتا ہے، اور اس میں بھی غور کر لیا جائے کہ اس کو میں کہوں گا اذیت تو دور ہوگی لیکن دیگر کئی اذیتیں کھڑی ہو جائیں گی، یعنی نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، تو پھر صبر کر لیں، یا کبھی حکمت عملی سے خود اس سے اظہار کر دیں کہ یار آپ جو اس طرح وہ بات بات پر مجھے مسکرا کر دیکھتے ہو نا یار، مجھے وسوسے آتے ہیں کہ آپ تنزن میری طرف مسکراتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مسکرانا بھی کھلتا ہے آدمی کو، چبھتا ہے، تو اس پر اظہار کر دے، وہ وضاحت کر دے گا کہ نہیں یار میں تو محبت میں مسکراتا ہوں، یار آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تو یوں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ اور شیطان نے اپنے چیلوں کو تربیت دینے کے لیے بولا کہ دیکھو کس طرح میں مطلب فساد کرتا ہوں ان لوگوں میں۔ ایک مٹھائی کی دکان پر لے گیا ان کو دکھایا، مٹھائی کی جو چاشنی کی کڑھائی تھی اس میں انگلی ڈال کر اس نے ایک قطرہ دیوار پہ لگا دیا، بولا اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں، یہ قطرہ کیا دکھاتا ہے تم کو۔ اب یہ قطرہ لگا دیا، قطرے پر آ کے مکھی بیٹھی تو ایک چھپکلی نے دیکھ لیا، چھپکلی نے اس پہ جمپ مارا، مکھی کو وہ نگل گئی۔ مٹھائی والے کی بلی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، تو بلی نے چھپکلی کو پنجہ مارا، وہ گری اور تڑپ کے مر گئی۔ برابر کی دکان والے کا مٹھائی والا جو تھا اس کا کتا اس بلی کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے چھپکلی مار دی، اس نے بلی پر جست لگائی اور بلی کو دبوچ لیا اور مار ڈالا۔ مٹھائی والے نے دیکھا کہ میری پلی ہوئی بلی کو پڑوسی مٹھائی والے نے کہ کتے نے مار دیا، اس نے وہ کڑچا اٹھایا اور زور سے کتے کی کھوپڑی پہ دے مارا، وہ کائیں کرتا وہ کتا دم توڑ گیا۔ تو یہ اس کا زر خرید کتا تھا، پلا ہوا تھا،
اس کو بڑا صدمہ ہوا، اس نے کہا میرے کتے کو مار دیا. اس نے وہ غصے میں آ کر چھری نکالی اور مٹھائی والے کو اس نے گھونپ دی. یہ تڑپنے لگا. اس کے نمک خوار ملازموں نے دیکھا کہ ہمارے سیٹ کو نے چھری مار دی، وہ اس پر ٹوٹ پڑے. اب وہ چھریاں، چاقو، لاٹھیاں، کلاڑیاں آ گئی اور لاشوں کے انبار لگ گئے. تو شیطان نے بولا دیکھو ایک چاشنی کے قطرے سے میں نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا. تو یہ نادان انسان اس کے چکروں میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کو بھی بعض اوقات کبھی معمولی سی کسی سے تکلیف ہو جاتی ہوگی، بے صبری کی وجہ سے آپ ان سے شکایت کرتے ہوں گے جو آپ کی شکایت دور نہیں کر سکتا، صرف آپ بڑاس نکالتے ہوں غیبت کی صورت میں، اور وہ پھر آگے بڑھ کر وہ بھی فساد کا روپ دھارتی ہے. گھر کے گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. یہ طلاقیں جو ہوتی ہیں نا گھروں میں، اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں گے نا تو بعض اوقات بہت معمولی کہانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا افسانہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر ہم صبر کرنا سیکھ لیں اور اگر یہ ذہن بن جائے کہ ہمارا جو بھی مدنی عملہ ہے یہ ہماری ریاست ہے، یہ میرے ہم وطن ہے، یہ بھائی جو بھی کرے، وہ جیسے وہ ہمارے میمنی بولتے کہ ماں چونی کہ چون نہیں دیا. میمنی آپ کو شاید کم سمجھ آتی ہوگی. ماں خود تو بولے گی، ڈانٹے گی، کوسنے دے گی، لیکن کوئی انگلی اٹھا تو اس کی انگلی توڑ دے گی. کوئی آنکھ نکالے اپنی اولاد پر اس کی آنکھ پھوڑ دے گی، لیکن خود اس کو طرح طرح کی کوسنے دے گی. تو ایک یعنی کہ مثال ہے. تو اس طرح آپ ایک یعنی کہ ہم وطن بن جائیں آپس میں کہ بس یہ سارے میرے بھائی ہیں، سگے بھائی، بعد میں میرے مطلب یعنی کہ یہ سگے سے بھی آگے ہیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح انشاءاللہ محبت کی فضا قائم ہوگی اور آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا. ورنہ تو یہ ہر ایک اپنی اپنی مطلب آگ میں جلتا رہے گا اور خار کھاتا رہے گا، بس اسے پلتا رہے گا کہ یہ میرے پر خار کھاتا ہے، یہ میرا پتا کاٹتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ میرے سے تعصب کرتا ہے، یہ میرے کو گھور کے دیکھتا ہے، پتہ نہیں مطلب میں اس کو کیوں کانٹے کی طرح چبھتا ہوں. تو یہ سب دھندے چھوڑ کے آپ اللہ اللہ کرنے میں لگ جائیں نا اور حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں انشاءاللہ. یہ سارا مدنی چینل آپ کا، ساری دعوت اسلامی آپ کی، آپ کے باپا کی ہے، سمجھے، اور انشاءاللہ جنت آقا کی ہے. اس طرح ہم انشاءاللہ حسن اخلاق کے پیکر بن کر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ جتنی اچھی نیتیں ہو سکیں وہ کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. نمازوں کی پابندی کروں گا، بعد جماعت نماز پڑھوں گا، کیونکہ بعد جماعت نماز پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، اب جیسے یہ آپ کے کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، کئی بار کوشش کی ہے کہ کیمرے چھوڑ کر نمازیں پڑھی جائیں اور ماشاءاللہ کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے بارہا کہ کیمرے اپنے اینگل پر یہ سیٹ کر کے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. پہلے کمزوریاں تھیں لیکن بعد میں سمجھانے کے بعد میں نے چند بار یہ نوٹ کیا کہ اب یہ ہو رہا ہے، لیکن اب مکمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اب یہ خدا بہتر جانے. تو جیسے اب کیمرہ چل رہا ہے، پورا یہ مدنی چینل کا نظام جو ہے نا یہ ایک مستحب کام ہے جبکہ وہ جماعت واجب ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو کیمرہ چھوڑنا پڑے گا، اگرچہ سارا سلسلہ براہ راست جا رہا ہے، لائیو جا رہا ہے، چھوڑنا تو پڑے گا. کیمرے کو مخصوص اینگل پر سیٹ کر کے بھلے پھر اتنا ہی سین جا رہا ہے، کیا کریں، نماز اللہ کی نماز پڑھنی ہے اور اس پر کوئی مجلس کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ پابندی ہو آپ پر، تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں نماز پڑھنے. یا ایسا ہو کہ پڑوس میں مسجدیں ہوتی ہیں اپنے تو باری باری جلدی پڑھ کے آ جائے نماز، فرض اور سنتیں پڑھ لی، وتر بھلے تھوڑا دیر سے پڑھ لی مثال کے طور پہ. تو اس طرح مطلب ترکیب بنائیں کہ آپ کی جماعت نہ جائے، کیونکہ آپ تو مدنی چینل والے ہیں نا، اب تو آپ پر تو نظریں زیادہ لگ رہی ہوں گی لوگوں کی. اگر آپ میں سے کسی کو کوتاہی کرتا پائیں گے یار دعوت اسلامی کے مدنی چینل جس کے بارے میں یہ ڈنکا بجاتے رہتے ہیں 100% اسلامی چینل، 100% اسلامی چینل، ہم نے دیکھ لیا یار 100% اسلامی چینل. تو ہمارے محلے میں رہتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا ہے، مطلب مدنی چینل میں بہت بڑا عہدہ ہے اس کا. مثال مطلب مجھے نہیں پتا کوئی ایسا ہو، لیکن یہ پھر وہ مثالیں دیں گے. یا کبھی گالی سن لی تو بولے یار مدنی چینل 100% شرعی چینل ہے اور گالیاں دیتے ہیں لوگ. تو
झूठ बोलते हैं, लड़ाई करते हैं। वो भी काटला पकड़ के उसको ठोसा मारा था मेरे सामने, मैंने छुड़ाया था ना, तरह तरह की मतलब। तो इसलिए मेहरबानी करके आपकी एक जिम्मेदारी है, आपका मनसब है, आपको मतलब पहले के मुकाबले में ज्यादा मोहतात रहना है कि कोई उंगली ना उठे और आपकी वजह से दीन की खिदमत में रखना ना पड़े, दीन की खिदमत करने वाली दावत इस्लामी पर कोई दाग ना बैठे, है ना। यह आपको बहुत मोहतात तरकीबें करनी है। नमाज फर्ज है और मदनी चैनल ने आप पर नमाज फर्ज नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज फर्ज की। और जो नमाज नहीं पढ़ता वो सख्त कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है, नारे जहन्नम का हकदार होता है। यहां तक कि बेनमाजियों को हब हब नामी कुएं में डाला जाएगा कि वो इतना खौफनाक कुआं है जिसमें इस कदर तेज आग है कि जहन्नम की आग जब बुझने पर आती है तो उस कुएं के जरिए उस आग को मजीद भड़काया जाता है और खुद जहन्नम उससे रोजाना 400 मरतबा पनाह मांगता है। ऐसे खौफनाक कुएं के अंदर बेनमाजी को डाला जाएगा। जो जानबूझकर एक नमाज तर्क कर देता है, कज़ा कर देता है, आला हज़रत फरमाते हैं कि वो हजारों साल जहन्नम के अजाब का हकदार है। तो अल्लाह से डरते हुए सभी को नमाज पढ़नी चाहिए। चाहे मदनी चैनल में आप आज हैं कल नहीं भी हैं, तो मदनी चैनल ने नमाज नहीं फर्ज की, अल्लाह ने फर्ज की। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जो है वो हमें बजा लाना है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म की पाबंदी करनी है। तो सबके सब वो वैसे ही हम इज्तिमात में तो नमाज के लिए हाथ उठवाते रहते हैं, क्यों ना आज सुभान अल्लाह, पुराना अंदाज में तो सुभान अल्लाह, बहुत हाथ उठवाता था जब एक अल्हम्दुलिल्लाह। दौर था, पता नहीं आप में से किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा, वो पुराने इज्तिमात अटेंड किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने बयानात में है बापा, अब मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। तो अभी ये वो उसकी याद ताज़ा हो जाए। सुभान तो अल्लाह। पक्की नियत, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, ना पूछना है कि भाई आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो ये गुनाह का इजहार भी नहीं होना चाहिए जो नहीं पढ़ता उसका, बस जो पढ़ते हैं वो भी नियत करें तो इस नियत का भी सवाब मिलेगा कि मैं उम्र भर नमाज को निभाऊंगा इंशाअल्लाह। तो आज नहीं पढ़ी, आज की तो अभी रात बाकी है, मौका निकाल के पढ़नी है, ठीक है ना। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बापा, अभी जो आपने फरमाया ना बापा कि वो फ्री शिप ना हो, बापा ये आप एक मदनी फूल अता फरमाएं। जैसे इलाके के अंदर मैं रैली निगरान हूँ या हल्का निगरान हूँ, इलाके निगरान हूँ, किसी भी है, तो वहाँ पर वो फ्री शिप नहीं होती है जो यहाँ पर हम आपस में फ्री शिप कर लेते हैं। चल वो इमारत बनाना जो है ना ये दुश्वार होता है, बाजों का तो बरसों लग जाते हैं इमारत बनाने में, और उसको गिराना है, डेमोलिश करना है तो यूं घंटों में ठा 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 करके उसको फेंक देते। तो इसलिए अपना किरदार बनाने में तो वाकई बड़ी देर लगती है, और किरदार को गिराने में देर लगती ही नहीं है। जैसे कि अभी इमाम है, चादर है, बड़ा मतलब सीरियस है, बैठा हुआ है, सब मोहब्बत से अकीदत से देख रहे हैं, अभी एक गाली दे दे, ये जोर की कोई गंदी गाली दे दे, उसके किरदार का जो कुंडा होना है, आप समझदार है, जो होना होगा, सारा उसका इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा। तो क्या इमारत उसने बरसों में बनाई और अपना इंप्रेशन डाला और लोगों के दिल में उस अपनी मतलब वो धा के बिठाई, एक गाली निकाली, इमारत डेमोलिश हो गई उसके किरदार की। तो इसलिए वो दूसरे आजाद मनीष इस्लामी भाई जो मतलब है कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता या मतलब वही जबान के ठिकाने नहीं है, तो उसके साथ अगर वो यूं तरकीब बनाकर फ्रीशिप करता है तो सीधी बात है कि वो अपने आप को वो कीचड़ में डुबकी
लगाने वाला बना देता है, तो وہ تو کیچڑ آلود ہو جائے گا خود. بچنا اس نے بہت مشکل ہے. اور پھر اس کی بات کا اثر بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اس کی خود ایسی کمزوریاں وہ نوٹ کر چکا ہوگا جو اس کو پتہ نہیں ہوگا. اور جب اس طرح کی فری شپ ہوتی ہے تو آدمی اپنے بعض راز اگلے کو بتا دیتا ہے، بعض کمزوریاں بھی بتا دیتا ہے، اور وہ اس کے ذہن میں بھی نقش ہو جاتی ہیں اور بات خراب ہو جاتی ہے. بلکہ بعض اوقات وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے اس کی کمزوریاں. اس سے اپنے عیوب اور کمزوریاں تو دوسرے کو بتانی ہی نہیں چاہیے. یہ تو ہے بھلے کتنا فری دوستو، وہ بتانا جو رسک ہے کہ آج وہ بے تکلف ہے، کب یہ مطلب ہے بے تکلف دوست تکلیف دینے والا بن جاتا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب اس سے ناراضی ہو جائے اور ساری پولیں کھول دے. اور ایسا ہوتا ہے، پولیں کھل جاتی. تو اس لیے وہ فری ہونا تو مناسب نہیں ہے. یعنی ایسا فری نہ ہو کہ جو مطلب بے تکلف دوستوں والی فری شپ ہوتی ہے، پھر اثر مشکل پڑے گا. اس کی تھوڑی وضاحت کہ ہم کتنا فری ہو جائیں. کچھ ایسا اب ہر ایک کا یہ ہوگا کہ میں اتنا فری ہو گیا ہوں، میں زیادہ نہیں ہوا نا، اب وہ کتنا نہ ہو. اللہ اللہ، اب بات کرنے کا انداز سیکھ لے. ارے یار تیرے کو 10 بار بولا تو دھیان ہی نہیں رکھتا. یہ بالکل یعنی کہ آخری اسٹیج کی فری شپ ہے، مہذب آدمی ہوگی. باقی دوسرے تو اگر گالیاں نکالتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا. اچھا اب یہ آخری درجے کی فری شپ ہمارے مہذب ماحول میں کہ یہاں ماں بہن کی گالیاں ہم میں نے کہ توقع نہیں کرتے کہ دیتے ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بجائے اگر 10 بار واقعی سمجھا ہے تو یہ الفاظ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، پلیز کرم فرما دیجیے. تو یہ سمجھے کہ وہ فری شپ کا الٹ کہہ دیں یا جو بھی. ارے جس کو سمجھانا ہے نا وہ مطلب وہ نرمی سے سمجھ پائے گا. سختی سے سمجھانا ایسا ہے کہ جیسے کسی برتن میں کچھ بھرنا ہے تو پہلے سے اس میں کیل ٹھونک دی، سوراخ کر دیا، تو اب جو بھی برتن میں ڈالے وہ نکل جائے گا. تو جو فری ہوگا یا جو وہ سخت گیر یا سخت گو ہوگا اس کا ایسا ہی ہوگا کہ اس کی باتیں جو اس پر اثر نہیں کریں گی نکل جایا کریں گی سوراخ میں سے. تو نرمی، پیار، محبت، اور بھلے نا محبت کتنی گہری ہو لیکن محبت فری شپ تو نہیں لاتی نا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے محبت کی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے محبت فرمائی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مطلب واقعہ ہم نہیں پڑھتے، نہ پڑھ سکتے ہم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو مکمل 100% مکمل ہے، کہیں بھی مطلب کوئی جھول ہے ہی نہیں. تو اس لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نا اس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں. جو فری ہو جاتا ہے پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی. اس کی بات وہ بھلے بڑبڑ کر بھی رہا ہے، وہ لفٹ بھی نہیں کراتے، بھلے گہرا دوست ہوتا ہے وہ سنتا نہیں. نہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میرا بالکل ہی وہ مطلب ویلیو نہیں رہی، وہ اپنی ویلیو بڑھانے کی بھی تو پڑی نہیں ہوتی. چھچور پن جس کو اپنے بولتے ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بات اثر کرے گی، اور جو نمازوں میں کمزور ہیں انشاءاللہ وہ قوی ہو جائیں گے نمازوں میں انشاءاللہ. یہ ہے بڑا مشکل. بس ایک بار بے تکلفی ہو گئی ممکن تو ہے. جیسے کہ بعض اوقات کوئی عیسائی بھائی ہے نا، وہ آتا ہے اس کا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اڑے ہوئے ابے یار تو یہ کرتے. اس میں اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، آپ سیریس ہو جائیں. آپ یقین مانیں اس پر بجلی گر جائے گی. آپ بالکل سیریس ہو جائیں اور آپ اس کے لہجے کو نہ اپنائیں. آپ وہ تو کرتا ہے، آپ کریں اس کو. اس کا اچھا بھی آپ بولے گا، کہاں جائے گا؟ آپ نہیں بولے گا تو اور شرمندہ ہوگا. وہ ایسا شرمندہ ہوگا کہ معافی بھی نہیں مانگے گا، لیکن شرمندہ بہت ہوگا. اور آئندہ وہ آپ سے سنبھل کے بات کرے گا. ہے اس کا یہ ہے مشکل علاج، لیکن یہ علاج ہے
لاکھ کوئی اپنے سے چچورپن کرے نا، ہم اگر اپنے اندر رہیں گے نا وہ دائرے کے، تو انشاءاللہ یار الیاس تو، ہاں بھائی آپ خیریت سے ہیں نا، وہ اس کا کیا ہوا، وہ ٹھیک ہے نا سب، انہیں مثال کے طور پہ اپنے وہ تو کرے، اپنے آپ کرے، وہ دوبارہ ملے گا تو وہ سنبھل کے بات کرے گا. ماشاءاللہ. اپنا جذبہ ہونا چاہیے، اپنا جذبہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، اپنا ہی جذبہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا، تو بعضوں نے اس مرے ہوئے کتے کی برائی بیان کی گئی، اس میں بدبو آ رہی ہے اور یہ ہڈیاں نکل آئی ہیں وغیرہ وغیرہ، سڑا ہوا ہے. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دانت کیسے چمک رہے ہیں. اور ایک بار آپ گزر رہے تھے تو ایک خنزیر، سور، جس کے بارے میں عوام بولتے ہیں کہ وہ منہ ناپاک ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، سب یہ عوامی باتیں. وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، نہ گناہ ملتا ہے. اگر سور کا نام لینے سے گناہ ہوتا تو خنزیر کا نام تو قرآن کریم میں، تو تلاوت کے دوران وہ خنزیر کا لفظ پڑھے گا تو اس پر بھی نیکیاں ملیں گی اس کو. خنزیر آ رہا تھا تو آپ نے اس کو راستہ دیتے ہوئے فرمایا مر سلامہ، یعنی کہ سلامتی سے کے ساتھ گزر. یا تو حاضری جو ساتھ تھے حیرت کی کہ حضور اس کو آپ نے یہ فرمایا. آپ نے عاجزی کے طور پہ فرمایا کہ میں اچھا بولنا سیکھ رہا ہوں. یہ حالانکہ یہ اچھا نہیں جانتے تو کون جانے گا اچھا. نبی میں تو خامی ہوتی نہیں ہے، خوبیاں ہوتی ساری. تو یہ کہ ہم اگر اچھا بولنا سیکھ لیں تو سارے اچھے ہو جائیں. سر خرابی ہمارے اپنے اندر ہے، تو اس لیے لوگ ہمارے ساتھ وہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب سلوک کرتے ہیں، اور ہم بھی پھر وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں اور ماحول جو ہے وہ بہت خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے اندر حسن اخلاق کا جوہر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور خاموشی کی عادت ڈالیں. بولتے بہت ہیں، اصل جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ بھولیں کرتا ہے، جو کم بولے گا بھولیں کم کرے گا. بارہا آدمی بول کے پچھتاتا ہے، نہ بول کے شاید ہی کبھی پچھتایا ہو کہ یار وہاں کیوں نہیں بولا. اور بعض اوقات وہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں بولا، تاکہ فساد زیادہ ہوتا، تو نے میرا فساد رکوا دیا، نہ بول گئے. یہ ہوتا ہے جیسے کسی نے گالیاں دی، برا بھلا بولا، اور یہ چپ چاپ سن کے آ گئے، تو پھر کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ یار اس کو یہ جواب بھی ہو سکتا تھا، اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا تھا، میرے کو بیوقوف سمجھتا تھا، ارے یار میں نے وہ جواب دیا ہوتا. یہ کیا، یہ شیطان سب اس کو سکھا رہا ہے کہ تو یہ کرتا تو پھر منہ ٹوٹتے، ہاتھا پائی ہوتی اور پولیس آ جاتی اور بیڑا ہی پار ہو جاتا تمہارے پورے قبیلے کا، دونوں کے، بہت ساروں کو میں تباہ کر دیتا. لیکن تو بولا ہی نہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری کمزوری ہے. کمزوری نہیں، بلکہ نہ بولنے میں یہ پچھتانا بھی اس کا بیکار ہی ہے. یہ نہ بولا اس میں فائدہ ہوا کہ بہت سارے فساد سے یہ بچ کر نکل آئے. تو ایسی اگر کوئی ترکیب بن جائے نا کہ نہ انہیں کہ بس یہ ذہن میں ہو کہ بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا، اور کھا کر پچھتانے سے نہ کھا کر پچھتانا اچھا، یہ بھی ہے. باپا بہت مشکل کام کہہ رہے ہیں باپا، دو مشکل کام ایک ہی جملے میں ایک ساتھ آ جائیں گے، ہمارا جیسا کہا جائے گا باپا. اگر یہ گرے سے باندھ لیں گے کبھی نہ کبھی تو کام آ ہی جائے گا. یہ نہیں، بعض اوقات موڈ نہیں ہوتا تب بھی آدمی بولتا چلا جاتا ہے. موڈ خراب ہوتا ہے، پیٹ گڑ کر رہا ہوتا ہے، تب بھی کھائے جا رہا ہوتا ہے. کم از کم ایسے موقع پر ہی نہ کھا کر آدمی پچھتا لے، فائدہ ہی اٹھائے گا. باپا ابھی آپ مدنی پھول دے رہے تھے کہ وہ مسواک تھی، وہ خمیدہ تھی، اور پھر ابھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے محبت فرمائی، یعنی الفاظ کا چناؤ کہاں کون سے ادب، اس طرح کا چناؤ ہمارا کیسے آئے، الفاظ کو کس کے لیے کس انداز سے بولنا ہے، مہذب شخصیات سے، سامنے والوں سے، وہ کیسے ہم اپنی تربیت کے اسباب کر سکیں؟ تو ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانے اور اس کے ساتھ اس کا اکرام کرے، احترام کرے. احترام مسلم رسالہ نہ پڑھا ہو تو پڑھ لیجئے، بہت یعنی کہ مدینہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، تو پڑھ لیجئے. اور اگر سامنے والے کا ہمارے اندر احترام ہوگا نا
تو اس سے ہمارے الفاظ اچھے نکلیں گے. اب جیسے کہ آپ میرے سے بات کریں گے آپ کا انداز ہوگا, ان سے بات کریں گے کوئی الگ انداز ہوگا, ان سے کریں گے الگ انداز ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا ذہن میں, تو ہر مسلمان کا اگر دل میں احترام ہو نا, اور ہمارے انداز میں وہ کچھ پستی اور کچھ انداز لجاجت والا اگر ہوگا نا, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا. اور اگر ہم باپ کا باپ بن کر بات کریں گے نا, تو بات بنے گی نہیں, بگڑے گی, اور بگڑتی ہے. اس کا تجربہ کس کو نہیں ہے. پھر یہ کہ جب ہر ایک کو آپ اپنے سے بہتر سمجھیں گے نا, تو کسی قسم کی آپس میں تقسیم نہیں ہوگی. یہ چٹھیاں جو ملی ہیں مجھے, ان میں ایک تقسیم کی چٹھی بھی ہے. امام والے الگ اور غیر امام والے الگ. اس تاثر کو کیسے ختم کیا جائے؟ غیر امامے والے امامے میں آ جائے, تاثر ختم ہو جائے گا باپا. بغیر امام والے اپنے آپ کو مظلوم تصور کرتے ہیں. مدنی پھول عطا فرمائیے. تو یہ تو آپ نے امام والوں کی حمایت کی نا, ایک گروپ کی حمایت نہیں کرنی چاہیے نا آپ کو. میں خود امام والا ہوں, لیکن میں امام والوں کی حمایت تو نہیں کر رہا. صحیح ہے باپا. تو یہ 2 گروپ ہیں, 3 گروپ ہیں, خدا بہتر جانے. یہ بھی ہو سکتا ہے مدنی ہو گروپ الگ ہو, امام والوں کا سیکنڈ پوزیشن ہو, آخر میں بیچارے ٹوپی شاہ. تو میں ٹوپی شاہ کے گروپ میں ہوں. میں ان کے گروپ میں جاؤں گا تو ان کو سیٹ کروں گا نا یار. میں پہلے ہی تن جاؤں گا کہ میں امام والا ہوں, میرے قریب یہ کون آئے گا یار. ظاہر ہے کہ یہ دیکھو, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ٹوپی والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, یا کوئی داڑھی منڈا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, یا کوئی بے نمازی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بخشش طے ہے, ہم تو نہیں جانتے. ہم کو کیا پتا. تو اس لیے ہم کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بہت پیارا واقعہ نقل کیا بنی اسرائیل کا, کہ ایک اسرائیلی بزرگ جا رہے تھے, ان کے سر پر بادل سایہ کر رہا تھا. ایسے با کرامت و بزرگ تھے. تو ایک بہت سخت رسوا زمانہ گناہگار شخص وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا کہ اب گرمی سخت ہے, جنگل بیابان ہے, ویرانہ ہے, اور یہ دیکھو اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے, نیک بندہ ہے, اور اس پر بادل کا سایہ ہے. تو اس کی برکت لینے کے لیے کہ اللہ والا ہے, نیک بندہ ہے, میں گناہگار, چلو میں اس نیک بندے کے پاس بیٹھ جاؤں, مجھے بھی اس کی کچھ برکتیں ملیں گی قرب کی. تو یہ جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا. اس بزرگ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بے نمازی, گناہگار یا اس طرح کا شخص یہ میرے پاس آ کر کہاں بیٹھ گیا. پھر وہ بادل تو دونوں پر رہا, لیکن جب یہ دونوں اٹھے جانے کے لیے, ایک اس طرف چلا ایک اس طرف, تو وہ جو بادل تھا وہ اس گناہگار کے سر پہ رہا, اس کے ساتھ جانے لگا, اور بزرگ کے سر پہ بادل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دور کے نبی کو وحی فرمائی, ان کو پیغام دیا کہ دونوں اپنا اپنا عمل نئے سرے سے شروع کریں, کہ اس نیک بندے کی نیکیاں اس گناہگار بندے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے برباد ہو گئی. اور اس گناہگار بندے نے چونکہ اس نیک بندے کا احترام کیا, اس کے بارے میں حسن ظن قائم کیا, تو اس وجہ سے اس کے گناہ سارے مٹا دیے گئے. دونوں خالی ہو گئے, یہ نیکیوں سے خالی ہو گیا, یہ گناہوں سے خالی ہو گیا نیت پر. تو اس لیے ہم اگر کسی کو حقیر جانتے ہیں کہ یہ بے نمازی ہے, اس لیے یہ حقیر ہے, یہ داڑھی منڈا ہے, اس لیے یہ بہت برا بندہ ہے, یہ مانتا ہی نہیں ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, ٹوپی پہن کے گھومتا ہے, یہ بھی یہاں آ کر ٹوپی پہنتا ہے, باقی جیب میں رکھ لیتا ہے, علاقے میں یوں کرتا ہے, یہ ساری یہ ہم کھوج لگانے میں نہ پڑیں, بلکہ ہم اپنے
عیوب کی طرف نظر رکھیں کہ میرے میں یہ بھی عیب ہے، میرے میں وہ بھی عیب ہے، میرے میں یہ بھی تو خامی ہے، میرے میں یہ بھی تو خرابی ہے، اگر ہم اس کا اگر دھیان رکھیں نا اور اس کی اصلاح میں لگے نا تو اس کی تجلیاں انشاءاللہ ہمارے اس بھائی پر بھی پڑیں گی جو بے نمازی ہے، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے نمازی بن جائے گا، ہمارا کردار ہمارا اخلاق دیکھ کر وہ امامہ شریف پہن لے گا۔ اب امامہ پہن لینا یا پہنا دینا یہ ہماری کوئی منزل تو نہیں ہے، منزل تو ابھی بہت دور ہے، باپا ہماری یہاں منزل تو اللہ کی رضا ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ امامہ بندوا دیا اور زبان سوا گز کی اس کی چلتی رہتی ہے، سب کو ایذائیں دیتا رہتا ہے، تو ایک طرف تو ایسا امامے والا ہے کہ جو مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے، ایک طرف ایسا ٹوپی والا ہے جو مسلمانوں کو ایذا نہیں دیتا، امامہ نہیں باندھتا، یقیناً یہ ٹوپی والا ہی اس سے بہتر ہے کہ یار مسلمانوں کا دل تو نہیں دکھا رہا کہ امامہ پہننا ایک سنت ہے، مستحب ہے، نہ پہنے تو گناہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کو ایذا دینا تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے تو یہ بچا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر بے امامہ یا بے داڑھی کی بھی ان خوبیوں پر نظر رکھ کر اگر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اگر ان کو ہم ترکیب میں لائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل سارے بھائی امامہ بن جائیں گے، ہمارے نہ بولتے ہوئے امامہ باندھ لیں گے، ہم بولیں گے بھی نہیں اور باندھ لیں گے۔ لیکن اب یہ کہ ہم اگر الگ جائیں گے نا تو کیا ہوگا، ہم امامے والے خسر بسر کر رہے ہیں، یہ اس طرف وہ ہمارے ٹوپیوں والے اور داڑھی منڈے بیٹھے ہوئے اور بس ان کے ذہن میں یہ کہ یہ امامے والے ہم کو گھاس نہیں ڈالتے یا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ بدگمانیاں، تو یہ مطلب اب یہ شاید ایسے ہی رہیں گے اور یہ اتنے ہی رہیں گے، ان کی تعداد نہیں بڑھے گی، بہت مشکل ہے ان کی تعداد، وہ کیونکہ وہ پہلے ہی بھڑک رہے ہیں، اچھا پھر دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں۔ بھائی دیکھو امامے والے ہیں نا یہ بالکل صاف ستھرے ہیں، باقی میں جانتا ہوں ان کو نظر ستھرے آتے ہیں، یہ کیسے میرے کو پتہ ہے، پھر یہ غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں اور گناہوں کی صورتیں بنتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہ جو ایک ہے نا میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، اس پر نہ رہیں۔ ابھی امامہ ہے، داڑھی ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ ہونا ہی چاہیے، اور جو داڑھی نہیں رکھتے وہ بیچارے کب بولتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کوئی بری بات ہے، جو امامہ نہیں باندھتے وہ کب بولتے ہیں کہ امامہ باندھنا کوئی گناہ کا کام ہے، یہ تو میں نے نہیں سنا ان لوگوں سے کبھی ایسا بولتے ہوں۔ ٹھیک ہے ان کا بیچارہ نہیں، نفس ابھی تیار نہیں ہوتا، آپ کی شفقت سے تیار ہوگا، گروپ بنانے سے تیار نہیں ہوگا، گروپ بنانے سے ضد پیدا ہوگی، کھینچمتانی، اور دونوں طرف گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور غیبتوں کا اور چغلیوں کا، بدگمانی کا، تہمتوں کا ماحول بنتا چلا جائے گا، باپا اس طرح آخرت کا نقصان ہی نقصان ہے۔ بہت اچھے باپا آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے، اس میں بڑا کردار غالباً ہمیں ہمارے امامے والے اسلامی بھائیوں کو ہی ادا کرنا پڑے گا، انڈرسٹوڈ ہے، تربیت یافتہ بھی وہ ہیں اور انہی کو آگے بڑھ کر انہیں سینے لگانا ہوگا۔ ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ جس طرح عمارت کی ایک ایک اینٹ اس عمارت کی تعمیر میں انتہائی اہمیت کی حامل رکھتی ہے، واللہ اس سے کہیں زیادہ ہمارا ایک بچہ جس کی تربیت پر میری اور آپ کی کوئی نظر نہیں ہے، جن بچوں کے لیے آپ کماتے رہے اور جن بچوں کے لیے وہ پکا کر انہیں کھلاتی رہی، وہ بچہ آپ کی شفقتوں کو ترستا رہا، آپ بچے کے لیے سارا دن کولو کا بیل لگے بنے رہے اور وہ سارا دن گھر کی اشیاء میں گھری رہی، مگر یہ دونوں جس بچے کے لیے لگے ہوئے تھے وہ بچہ کہاں لگا ہوا تھا اس کی آپ کو پرواہ بھی نہ۔ مجھے بتائیے پھر دنیا میں جن کا بچہ جوا کھیلتا ہوگا، دنیا میں جن کا بچہ رشوت لیتا ہوگا، دنیا میں جن کا بچہ بدتمیزی و بد اخلاقی کا بازار گرم کرتا ہوگا، دھوس دینے والا ہوگا، دھمکی دینے والا ہوگا، مجھے بتائیے ان کے والدین کے ساتھ ان افعال و اعمال کی وجہ سے برزخ میں کیا بیت رہی ہوگی۔ دیکھیے سنت برا بیان آج مدینہ منورہ میں سپہر 3 بجے اور پاکستان میں شام 5 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یاسر الوی ہے، مجھے پیلیا کا روحانی علاج بتانا۔ تو یاسر بھائی کے لیے روحانی علاج ہے کہ ان کو چاہیے کہ بھنے ہوئے چنے آدھا کلو یا 3 پاؤ چنے لے لیجئے، تو ان پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ ان بھنے ہوئے چنوں پر دم کر دیجئے اور ان چنوں کو وقتاً فوقتاً کھاتے رہیے، انشاءاللہ جل آپ کو اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آخری رات تھی جب آپ گھر سے ایئرپورٹ جانے کے لیے سفر کی قصد کر چکے تھے، اس رات آپ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ میرے پاس کوئی گاڑی نہیں تھا، اس گاڑی میں دعوت اسلامی کے 2 مبلغ دونوں کی شہادت ہوئی۔ بڑی تکلیف دہ اور بڑا اندوناک یہ واقعہ تھا۔ انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے تمام تنظیم کے ممبران کو صبر کی تلقین کی۔ یہ بڑی قابل قدر ایک مثال تھی۔ 2 سال کے بعد بارش ہوئی، جب قبر اس کی بیٹھ گئی بھائی، جب قبر کھودی ہے وہ بالکل صحیح سلامت تھا، چہرہ مبارک، جسم، ہر شے اسی طرح تھی۔ ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے ہوں گے تو یہ ان کے ادب میں کھڑا ہوا مدنی انقلاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف کفن کی واپسی صفحہ 5 پر بحوالہ شعب الایمان منقول ہے۔ تابعی بزرگ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خاموش زبان والے جو بول نہیں سکتے، وہ جو سن نہیں سکتے، قاصر ہیں قوت